تنقید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے اہم معاملات کو نظر انداز کر کے یہ جو فنڈ قائم کیا ہے یا یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں ڈیم کے فنڈ کے لیے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کے دائرہ کار میں نہیں آتا اور یہ قابل عمل بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے کاسٹ 18 ارب ڈالر اور جو پیسے دونوں ڈیم کی، اور یہ جو پیسے اکٹھے ہوئے ابھی 59 کروڑ 1 ارب ڈالر نہیں ہوا اور 1 ارب روپے نہیں ہوا اور 18 ارب ڈالر کی دونوں ڈیم کی کاسٹ۔ تو بطور وکیل آپ چیف جسٹس کے اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر اس کا ایک انیشل سٹارٹ، ایک سمبولک ایک پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بہتر یہ تھا کہ گورنمنٹس کو ڈائریکشنز دے کے اور اس کو امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو سپروائز کرنا چاہیے تھا۔ بہتر یہ تھا کہ اس طریقے سے ان کو چلاتے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس انیشیٹو سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی انفورسمنٹ کے لیے، یہ آپ دیکھیں انڈیا میں بھی ایسے ہی ہوا۔ وہاں کی سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشنز دی اور اس کے بدلے میں پھر وہ ڈیمز بنے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی، اکاؤنٹ قائم کیا، ڈائریکشنز دی کہ آپ ڈیمز بنائیں اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ڈیمز بنائے۔ کون سے ڈیم کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے زبانی یاد نہیں ہے ابھی، لیکن یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، انہوں نے ڈائریکشن۔ اب سملرلی یہاں بھی انہوں نے اسی کی طرز پہ، جب یہ پانی کا آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ایک بیچ میں ایسا پیریڈ آیا اور اکثر ہر سال آتا ہے، بلکہ 2-3 مہینے، یہ مئی اور جون کا مہینہ ایسا خشک سالی کا تھا، پورے اسلام آباد میں نیچے زیر زمین پانی بھی کم ہو گیا، بلکہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال تھی کہ لوگوں کے پاس پینے کے پانی نہیں تھے، اور چیف جسٹس جب اسلام آباد میں کرائسس آیا تو پتہ چلا کہ پانی کا ایشو ہے کیا۔ جب اس پہ مزید آگے گئے اور جب صورتحال سامنے آئی اور پبلک ایٹ لارج اٹھی اور چیف جسٹس نے اس میں سو موٹو ایکشن لیا، اور بڑی پازیٹیو بات ہے۔ آپ آج دیکھیں میڈیا میں ہر بندے نے اس پہ اپنی ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کی طرف گئے، یعنی اس کنٹریبیوشن کی اس اماؤنٹ کی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو اگر اس سینس میں دیکھیں کہ لوگوں کو پانی کی اہمیت کا